بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر پڑھیں گے نہیں تو ایگزامز کیسے دیں گے۔ وہ اکثر یہ بات بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود ان اسٹوڈنٹس کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر پڑھنے کے لیے کتاب کھول کے بیٹھ بھی جائیں تو کچھ ہی دیر میں دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، یا تو موبائل فون یوز کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان تب ہی اچھی طرح سے باقاعدہ روٹین میں دل لگا کر کام کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہی وجہ آپ لوگوں کی ہے۔ آپ لوگ تب تک دل لگا کے پڑھ نہیں سکتے جب تک آپ کوئی مقصد نہیں بنا لیتے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو گے کہ کل کو ہمارا بڑا نام ہو، ہماری بھی عزت ہو، ہم نے کچھ بننا ہے، تو ہی آپ اپنے کام میں، اپنی پڑھائی میں دل لگا کر پڑھ پاؤ گے۔ یاد رکھو کہ آگے بڑھنے کے لیے خود سے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا آ کر آپ کو بلندیوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کو بھوک لگے تو کوئی آپ کو کھانا برتن میں رکھ کر دے دے گا، لیکن یاد رکھیے کہ کھانا خود بخود آپ کے منہ میں نہیں جائے گا، آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اس کھانے کو آپ نے خود سے پکڑ کے اپنے منہ میں لے جانا ہے، خود سے کھانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو خود کامیابی کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو خود سے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے راتوں کو جاگ کر نیند سے لڑنا پڑے گا، خون پسینہ ایک کر کے پڑھنا پڑے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر روز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ ہی دیر میں بور ہونے لگتے ہیں اور ان کے دل میں یہی بات آتی ہے کہ کل پڑھ لوں گا۔ لیکن کبھی یہ سوچو کہ ہر روز کل کل کرتے پھرتے ہو، پھر اسی طرح پورا سال گزر جاتا ہے اور ایگزام سر پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہی کہو گے کہ کل پڑھوں گا؟ پانی کو سر سے گزرنے مت دو۔ یہی وہ وقت ہے کہ آپ اس وقت میں جتنی محنت کر پاؤ گے اتنا ہی فائدہ آنے والے وقت میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر بڑے بڑے خواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو ان کو پورا کرنے کی ہمت بھی رکھو۔ اپنے ان ماں باپ کے بارے میں سوچو جو ہماری کامیابی کے لیے اپنی ساری زندگی، اپنی خوشیاں ہم پہ قربان کر دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس کے والد کو بلوایا۔ پھر جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی ہے تو دل میں بہت رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑے، اور راستے میں کچھ باتیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت نے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں سنیے جو اس کا والد سوچتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے آپ وہ باتیں بتائیے جو آپ راستے میں سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور رونے لگے کہ جو باتیں میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئی، نہ میرے کانوں نے ان باتوں کو سنا، وہ اللہ پاک نے سن لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا ہے۔ پھر اس شخص نے وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کی۔ کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا
ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تو ہم بھی بھوکا رہتے تھے، جب تو بیمار ہو جاتا تو ہم تجھے طب کے پاس مارے مارے پھرتے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے دن رات کام کرتا رہا کہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری یہ ہڈیاں تک کمزور ہو گئیں، پھر ایک دن تو جوان ہو گیا اور پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے اور تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا ہے کہ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیری جوانی آتے ہی تیرے تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تم ایسے بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتے ہو، اور تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا، پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت جھٹلا دی، اور پھر سوچا میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی ایک وقت کی روٹی دے دیا کر۔ یہ باتیں بتاتے بتاتے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر یوں 3 دفعہ فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو دوستو، اپنے ماں باپ کے سپنوں کو پورا کرو، دل لگا کر پڑھا کرو، محنت کرو تاکہ کل کو آپ لوگ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکو اور ان کو دنیا کی ہر خوشی دے سکو۔ بس یہی ایک مقصد اپنی زندگی کا بنا لو کہ ہم نے پڑھ لکھ کر دنیا میں بڑا نام کمانا ہے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے تاکہ ان کو دنیا کی ہر خوشی دے سکیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے۔ ہمارے چینل پہ انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز جو کہ اسٹڈی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے حوالے سے آتی رہتی ہیں اور پہلے سے بھی موجود ہیں، ان کو آپ لازمی دیکھا کریں۔ ان ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔